الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على سيد الأبرار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام حضرات بابا سے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے، کائنات کے پیدا کرنے کا، کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، قرآن میں یاسین تیرے نام کا لقب ہے، اور طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ اور مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، کہاں سے لاؤں گا صورت انہیں صورت دکھانے کی۔ ارے مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے، کہاں سے لاؤں گا صورت انہیں صورت دکھانے کی۔ ارے لپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے، کیونکہ میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی۔ اور پھر کہاں معجزہ حق کا ظہور آپ کے بعد، ذرا الفاظوں کی گہرائی سمجھیے گا کہ پھر کہاں معجزہ حق کا ظہور آپ کے بعد، چپ ہے جبریل تو خاموش ہے طور آپ کے بعد۔ پھر کہاں معجزہ حق کا ظہور آپ کے بعد، چپ ہے جبریل تو خاموش ہے طور آپ کے بعد۔ پھر کوئی شمع ہدایت نہ جلی ہے نہ جلے گی، ہو گیا جیسے جدا خاک سے نور آپ کے بعد۔ اور آپ کی ذات ازل، آپ کا پیغام ابد، آپ کی ذات ازل، آپ کا پیغام ابد، نہ کوئی آپ سے پہلے نہ حضور آپ کے بعد، نہ کوئی آپ سے پہلے نہ حضور آپ کے بعد۔ اور وہ اپنے نام لیواؤں کو کب تنہا چھوڑتے ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو کب تنہا چھوڑتے ہیں، جہاں کوئی ہمدم نہیں ہوتا وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ یا رسول اللہ کرم کیجئے، کبھی تو ہم بھی کہیں کہ ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم جو حاضری پیش کر رہے ہیں رب کائنات کے پیارے حبیب کی بارگاہ کے اقدس کے اندر، یہ حاضری حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اور جن دعوت اسلامی بھائیوں کے آنے سے یہ ماحول بنا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور جو احباب ادھر چل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین سمجھانے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعائے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، ہمیشہ پڑھی جانے والی آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ہم سنتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی نہیں سمجھ سکتے، اس کی گہرائی نہیں سمجھ سکتے۔ آؤ اس کی گہرائی ذرا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہا؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احباب ذی وقار ذرا توجہ رکھیے، ہم رب کعبہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، رب تعالی کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہیں، رب کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ رب کعبہ نے ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنی باتیں فرض کی ہیں، پتہ نہیں کتنی باتیں واجب کی ہیں، پتہ نہیں کتنی عبادت سنت میں لائے، پتہ نہیں کتنی باتیں مستحب میں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کا کوئی کنسپٹ بتایا ہے، کوئی طریقہ
طریقہ بتایا ہے، کوئی سٹیپ بتایا ہے۔ آئیے ذرا اس سٹیپ کو اور اس کنسپٹ کو بھی دیکھتے ہیں، کیا یہ طریقہ ہے؟ اب اسی وقت رب کعبہ نے فرمایا اے لوگوں قرآن پڑھا کرو، اقیموا الصلاۃ، فرمایا اپنا نماز پڑھا کرو، باتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو، صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ رب کعبہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہر عبادت کا حکم دیتا چلا گیا رب کائنات۔ فرمایا اے میری مخلوق یہ کام کرو، فرمایا اے میری مخلوق یہ کام کرو۔ ہر کام میں رب کعبہ نے فرمایا اے لوگوں میرے بندے ہو، میرا یہ کہنا مانو اور میری عبادت کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، ایسے کرو ویسے کرو۔ لیکن جب پیارے حبیب پر درود کی باری آئی، رب کعبہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے نبی پر درود پڑھو، فرمایا اے لوگوں ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا اے لوگوں یہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کوئی عام نبی نہیں ہے، اس پر جب درود کی باری آئی ہے پہلے میں خدا درود پڑھوں گا، پھر میرے فرشتے پڑھیں گے، آپ بندے تمہاری باری ہے تم بھی درود اور صلو علی الحبیب۔ اب اسی وقار رب کعبہ نے ہمارے نبی کو اتنی بڑی شانوں سے نوازا ہے کہ جس کی شان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حبیب، یہ حضور علیہ السلام کا چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اس جیسا تو چاند و سورج بھی نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کا چہرہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو میرے نبی کا چہرہ ہے دراصل میرے نبی کا چہرہ نہیں ہے، میرے نبی کچھ اور ہے، میرے نبی اس سے بھی آگے ہیں، یہ میرے نبی کا چہرہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی حقیقت و اصلیت نہیں ہے، میرے نبی اس سے بھی آگے ہیں۔ سر کو میں نے کچھ دن پہلے یہ میرے اپنا آنکھوں سے میرے ذہن سے یہ حدیث مبارک ہم نے پڑھی تو تھی لیکن پھر بھول گئی تھی، کچھ دن پہلے آنکھوں سے گزری یاد آ گئی، سر کو میں نے سنایا، ذرا ایک مرتبہ کہیں بآواز بلند سبحان اللہ۔ اب اسی وقار حضور علیہ السلام کے دیوانے حضور علیہ السلام کی ذرا ذات کو سمجھیے، یہ حضور علیہ السلام وہ ہیں کہ جو یثرب تھا بالکل اجڑا سا تھا، بالکل اجڑا سا تھا، جہاں پر آبادی کا کوئی نام بھی نہیں تھا، میرے نبی نے ایک مرتبہ قدم لگا دیے مدینہ بن گیا، مدینہ بن گیا۔ آؤ ذرا میں آپ کو حدیث مبارک سناتا ہوں، در مختار کے حاشیے کے اندر حضور یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے دیوانوں رب کعبہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبرائیل امین حاضر ہوتا ہے، جبرائیل امین حاضر ہو کر کہتا ہے مالک عرض کرنا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جبرائیل امین، مالک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا جبرائیل بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ مالک تیرے محبوب سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل روز جاتا ہے، جبرائیل روز جاتا ہے وہی لے کر، روز پیغام لے کر جاتا ہے، دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جاتا ہے۔ جبرائیل آج تو نیا یہ بات ڈھونڈ کے لایا، مالک تیرے حبیب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جبرائیل وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتا۔ مالک روز صرف پیغام لے کر جاتا ہوں، آج اجازت دو، آج کوئی پیغام لے کر نہیں جانا چاہتا، فقط درود و سلام کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا جبرائیل اجازت دے دی، فرمایا جبرائیل اجازت دے دی، مالک ایک اور بھی عرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل بتا اور کیا کام ہے؟ جبرائیل امین عرض کرتا ہے اے میرے پروردگار رب ذوالجلال، اور عرضی یہ ہے کہ آج سے پہلے جبرائیل امین میرے نبی کی بارگاہ میں کبھی اصلی شکل میں نہیں آیا تھا، آج سے پہلے کبھی دریا قلبی کی شکل میں آتا تھا، کبھی کس شکل میں، کبھی کس صحابی کی شکل میں، کبھی کس شکل میں، آج سے پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں کبھی جبرائیل اصلی شکل میں نہیں آیا تھا۔ مالک دوسری عرضی یہ ہے کہ اصلی شکل میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا جبرائیل کی اصلی شکل کیا ہے؟ یہ مختلف روایات ہیں، جو مجھے اچھی لگتی ہے میں وہ پڑھ دوں کہ جبرائیل 600 پروں کا مالک، اگر وہ اپنا ایک پر بکھیر دے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب زمین تو کم ہو سکتی ہے پر اس کا ایک پر نہیں ختم ہو سکتا۔ اچھا جبرائیل کا قد کتنا ہے؟ اس کا پاؤں 7ویں زمین پر ہے، نیچے سے نیچے والی زمین پر، اور اس کا جو سر ہے 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ یہ جبرائیل کی اصلی شکل ہے۔ عرض کرتا ہے مالک اجازت دے، آج اسی اصلی شکل میں تیرے نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا جبرائیل اجازت دے دی، اجازت دے دی، جا جبرائیل۔ حضور علیہ السلام کی طرف اڑ پڑا جبرائیل امین، میرے نبی محتشم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کعبہ بیت اللہ ہے، وہ ایک چھوٹی سی دیوار پر نالے کی طرف سے ایک بیت اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے حتیم کعبہ جس کو کہتے ہیں، وہ بنی ہوئی ہے۔ میرے نبی محتشم کملی کی چادر اوڑھ کر ادھر سو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام سے رب کعبہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، فرمایا محبوب آج جبرائیل آ رہا ہے تو
سے ملاقات کرنے کے لیے. مالک روز آتا ہے, مالک روز آتا ہے. آ جانے کی کیا وجہ ہو گئی؟ نہیں محبوب آج اصلی شکل میں آ رہا ہے. مالک پھر کیا کروں؟ محبوب آج تو بھی اپنی اصلی شکل دکھا دے. آج جبرائیل اصلی شکل میں آ رہا ہے تو محبوب تو بھی اپنی اصلی شکل دکھا دے. حضور علیہ السلام نے وہ چادر اتاری, سیڈ پر رکھ دی. جبرائیل امین 3 میل کے فاصلے پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے نبی محتشم نے چاند کو کھڑے ہو کر 2 ٹکڑے کیا تھا. جبرائیل ادھر آ کر کانپنے لگتا ہے, جبرائیل ادھر آ کر کانپنے لگتا ہے. رب کعبہ فرماتا ہے جبرائیل جا آگے کیوں نہیں جاتا؟ آگے سے جبرائیل امین عرض کرتا ہے مالک تیرے حبیب کا نور اتنا ہے میں اندھا ہو گیا ہوں, کچھ دکھائی نہیں. یارو یہ جو میرے نبی ہیں, یہ جو میرے نبی کا چہرہ ہے, یہ جو میرے نبی کا حسن جمال ہے, یہ میرے نبی کا حسن جمال نہیں ہے. میرے نبی کا حسن جمال کچھ اور ہے. حضور علیہ السلام کے دیوانوں, میرے نبی کچھ اور ہیں, میرے نبی اس سے بھی آگے ہیں. یہ ہماری شانیں, ہماری زبانیں بیان کرنے سے قاصر ہو جاتی ہیں, لیکن حضور کی جہاں سے شان شروع ہو سکتی ہے وہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. میرے نبی کو حضور علیہ السلام کے دیوانوں, گنبد خضرا سے عقیدت رکھنے والوں, میرے نبی کو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی شانوں سے نوازا ہے کہ حضور اتنا حسین و جمیل, اتنا حسین و جمیل کہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. حضور علیہ السلام کے دیوانوں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, بڑے حسین و جمیل, بڑے خوبصورت, سنا ہوگا نا آپ نے. صلو علی الحبیب. حضور علیہ السلام کے دیوانوں, حضور علیہ السلام سے پہلے ایک نبی جس کا نام حضرت یوسف ہے, بڑا حسین و جمیل, ایسا نبی کہ اس جیسا نبی خوبصورت تاریخ میں کبھی نہیں آیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, شیس علیہ السلام, پتہ نہیں کتنے بڑے نبی برگزیدہ نبی گزرے ہیں. یوسف جیسا حسین و جمیل نبی کبھی نہیں آیا تھا. ویسے رب کعبہ نے سب کو اچھا خوبصورت پیدا کیا ہے, لیکن جیسی شکل یوسف کی خوبصورت تھی ایسی شکل سے پہلے نہ کوئی آیا تھا اور نہ آیا تھا. بس ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں, آج سے بھی پہلے, کچھ دن پہلے ہمیں بھی یاد ہوگا کہ جب یہ موبائلوں کا, کیمروں کا زمانہ نہیں تھا تو مصور تصویر بنایا کرتے تھے, قلم سے تصویر بنایا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا کہ مصور تصویر بنایا کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے, کسی مصور کی کمال نہیں تھی کہ وہ رنگ لائے جس رنگ کے حضرت یوسف علیہ السلام. تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف سے پہلے مصور تصویر بناتے تھے, سب بندوں کی تصویر بناتے تھے, لیکن یوسف کی تصویر کسی مصور نہیں بنائی تھی, کسی مصور نے نہیں بنائی تھی. کسی مصور کے پاس ایسا رنگ ہی نہیں تھا جو حسن جمال یوسف کا لکھتا. یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن. میرے نبی محتشم کے دیوانوں, ہمارے نبی کو معراج ہوتی ہے. حضور علیہ السلام مسجد کے اندر امامت کراتے ہیں, سارے نبی باری باری مصافحہ کرتے ہیں. در مختار کی 3ری جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت یوسف اتنا بڑا حسین و جمیل, حسن و جمال کا پیکر, جب میرے نبی نے نماز پڑھائی سارے نبیوں نے مصافحہ کیا, وہی حسن و جمال کا پیکر حسن یوسف اپنی پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ کاش ایک مرتبہ تو رخ والضحیٰ دیکھا. اتنا بڑا حسین و جمیل یار, وہ بھی ہمارے نبی کے حسن کو ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہا تھا. تو سوچئے کہ میرے نبی کو رب کعبہ نے کیسی شان سے نوازا ہے, کیسے بلند مرتبے سے نوازا ہے. حضور علیہ السلام کے دیوانے, حضور علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا. بڑے میں مشہور واقعہ سنا رہا ہوں, مختصر کر کے سنا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے والد, ٹھیک ہے نا, آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وقت کا ایک نمرود ہوتا ہے, وقت کا فرعون ہوتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے خدا مان. مختصر کرتا ہوں حضور, بڑی روایت ہے, مختصر کرتا ہوں, اپنا مقصد بیان کرتے ہیں. وقت کا نمرود کہتا ہے, وقت کا فرعون کہتا ہے مجھے خدا مان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تجھے کیسے خدا مانوں, میں تو نبی ہوں, خدا تو وحدہ لا شریک ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, میں تو نبی ہوں, میں تجھے کیسے خدا مان سکتا ہوں. کہا اگر مجھے خدا نہیں مانے گا تو تجھے جلتی آگ کے اندر راکھ کر ڈالوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جو کرنا ہے کر ڈال, تجھے تو خدا نہیں مانتا, تجھے تو خدا نہیں مانوں گا, جو کرنا ہے کر ڈال. بہرحال روایت میں ملتا ہے اس وقت کے نمرود فرعون نے
आग जलवाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी आग थी ये सब जानते होंगे, सुनी सुनाई बातें हैं। बहुत बड़ी आग थी, 40 गज लंबी, 40 गज चौड़ी, इतना बड़े, और 40 गज इतना ऐसे भी लंबी थी। तो रिवायत में मिलता है ये चीजें, इससे 60 गज की भी मिलता है, 90 गज की भी रिवायत मिलती है। तो इतनी बड़ी आग थी कि कोई करीब भी नहीं जा सकता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक पींग बनाकर डाला गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया। इधर से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर डाल दिए गए, और उधर अभी आग के अंदर आप पहुंचे नहीं थे, दरमियान में जिब्राइल अमीन हाजिर होता है, अर्ज करता है, ऐ इब्राहिम खलील, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अगर आप चाहो तो इसी आग को बर्फ के अंदर तब्दील कर दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं, जो खुदा चाहेगा करेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, अगर तू कहना चाहे तो मैं वो कर सकता हूँ, जो भी तू कहना चाहता है मैं वो कर सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे दिल से भी ज्यादा, मेरे दिल से भी ज्यादा मेरे दिल को मेरा रब जानता है। मैं कैसे कहूँ कि तू आग को अभी बर्फ के अंदर तब्दील कर दे, मैं वैसे नहीं कहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जाते जाते एक जुमला इधर कहा था इब्राहिम खलील को, जाते जाते तबरानी शरीफ के अंदर हुजूर ये रिवायत है, दूसरी जल्द के अंदर तबरानी शरीफ। तो जाते जाते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर रोककर एक जुमला कह गया, कहा इब्राहिम अगर तेरी कोई ख्वाहिश है बता दे, मैं जिब्राइल वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, तू जा, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। कई सदियां गुजर गई, मेरे नबी का जमाना आता है, जरा तवज्जो रखिए, कई सदियां गुजर गई। वो बात याद रखिए जो जिब्राइल चलते चलते मुड़ कर कह गया था, कई सदियां गुजर गई, मेरे नबी का जमाना आता है। तो मेरे नबी का जमाना तो वो है कि हमने पढ़ा है, अराबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड, 4 men beauty with its endless desert, sand dunes dazzling grace of a tropical sun, कि यस्रब की सरजमीन ये जहानत से भरी हुई थी, मेरे नबी ने आकर ऐसे एक दफा उजाला कर दिया। ये मेरे नबी की शान है। मेरे नबी आए, मेरे नबी ने मेराज, हुजूर अलैहिस्सलाम को मेराज हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन से ऊपर, पहले आसमान से ऊपर, दूसरे से ऊपर, तीसरे से ऊपर, 7वें आसमान से ऊपर मेरे नबी, लामकान से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर। हुजूर अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा वही जिब्राइल के रहने की जगह है, जिब्राइल के रहने की जगह है। हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचे, कहा जिब्राइल आगे चलते हैं, कहा हुजूर मेरी तो औकात नहीं है आगे जा सकूं, हुजूर मेरी तो औकात नहीं है आगे जा सकूं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जुमला मेरे नबी ने याद कराया, फरमाया जिब्राइल याद कर, मेरे दादा इब्राहिम को तूने कहा था कि ऐ खलील मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता, अगर तेरी कोई ख्वाहिश है मुझे बता दे। ये तूने मेरे दादा को कहा था, जिब्राइल आज मोहम्मद मुस्तफा वहां जा रहा है जहां तू भी नहीं जा सकता, तेरी कोई ख्वाहिश है बता। तबरानी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि जिब्राइल आज तेरी कोई ख्वाहिश है तो मैं मोहम्मद मुस्तफा वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, एक अर्जी है, एक अर्जी है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल क्या अर्जी है बता दे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुल सिरात का मैंने विजिट किया है, बड़ी अनोखी पुल सिरात है, मैंने सुना है कि गुनहगार वहां से कट कट कर गिर रहे होंगे जहन्नम के अंदर। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपको अपनी उम्मत से बड़ा प्यार है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, रब्बे काबा से मुझे इजाजत लेकर दे, कल कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरे मैं अपने पर बखेरूं, आपकी उम्मत मेरे पर में से गुजरे। आप सबने सुना होगा कि कल कयामत के दिन जिब्राइल पर बखेरेंगे और हुजूर की उम्मत जिब्राइल के परों में से गुजरेगी, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि जिब्राइल को ये इजाजत कहां से मिली, ये इजाजत भी दर मुस्तफा से मिली। मेरे नबी की शान तो ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान जुबाने बयान करने से कासिर हो जाती हैं। मेरे नबी की शान, इतनी शानों से रब्बे काबा ने मेरे नबी को नवाजा है। आप कुरान का एक एक लफ्ज उठाकर देख लें। आज लोग कहते हैं कि जी कुरान में ये लिखा है, कुरान में वो लिखा है, मैं गारंटी से आपको कहता हूं जो कुछ कुरान में लिखा है दरअसल ये कुरान समझाना नहीं चाहता, जो कुछ कुरान में लिखा है दरअसल ये कुरान समझाना नहीं चाहता। कुरान का दस्तूर कुछ और है, हदीस का दस्तूर कुछ और है, जो अकल और पर्दे वहां तक ना पहुंच सके। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीवानों, रब्बे काबा ने फरमाया ऐ लोगों मुझे एक मानो, फरमाया ना कुल हुवल्लाहु अहद, फरमाया ऐ लोगों मुझे एक मानो। अल्लाह तबारक व तआला फरमा देता हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। रब ने ये क्यों फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब तू कह दे अल्लाह एक है। अल्लाह फरमा देता अल्लाह एक है, सबने मान लेना था, ये क्या वजह है, महबूब तू कह दे अल्लाह एक है। तो ये भी नुक्ता है जहां पर हमारी सोचे समझे अफकार नहीं पहुंच सकते।
کی شان تک. حضور کی شان تو ایسی شان ہے کہ رب کعبہ نے, اللہ تو حدیث قدسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کعبہ نے نبی کی شانوں کو ایسے 70,000 پردوں کے اندر لپیٹ کر بھیجا ہے. حضور علیہ السلام کو رب کعبہ نے 70,000 پردوں کے اندر لپیٹ کر اس کائنات میں بھیجا ہے. اپنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ میرے خیال سے کہتے ہیں, تقریباً کنفرم نہیں ہے, حضرت شیخ سعدی تقریباً کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان کو چھپا کر بھیجا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نبی کی شان کو ظاہر کر کے بھیجتا تو اگر مردے پر بھی محمد کا نام پھونکتا تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, بلکہ سوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, یاد آ گئی مجھے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں. روح اللہ آپ کا لقب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. روح اللہ کا کیا مقصد کہ بے جان چیزوں کو جھاڑ لگاتے وہ زندہ ہو جاتے تھے, پھونک لگاتے وہ زندہ ہو جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی جنگل میں سے گزر رہے ہیں, ذرا توجہ رکھیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں سے گزر رہے ہیں, قافلہ تھا, چل رہا تھا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بوڑھا کی آواز سنائی دی جو چیخیں مار مار کر کہہ رہی تھی, جو چیخیں مار رہی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے, عرض کرتی ہے حضور آپ کون ہیں؟ وقت کا نبی عیسیٰ روح اللہ ہوں. کہا حضور آپ تو وقت کے نبی ہیں, تو میرا ایک بچہ بیمار ہے کافی دن سے, میرے پاس اتنی دولت نہیں, اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے بچے کی دوائی لے سکوں. حضور کرم فرمائیں, چل کر اس کو پھونک لگا دیں, اس کو جھاڑ لگا دیں, وہ ٹھیک ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل چلتے ہیں, فرمایا چل چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے, بڑھیا آگے آگے, گھر کے دروازے پر پہنچے. تو یہ جیسے دستور ہے, کوئی بندہ اگر مہمان آئے تو کہتے ہیں حضور کو میں ذرا گھر کا رویہ دیکھ کے آتا ہوں. بڑھیا کہتی ہے اے اللہ کے نبی ذرا دروازے پہ ٹھہرو, میں ذرا گھر کا ماحول دیکھ کے آتی ہوں. بڑھیا اندر چلی گئی, واپس آئی روتی ہوئی. کیوں رو رہی ہو؟ کہا حضور جس بیٹے کے لیے آپ کو لے آئی تھی وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے, اب آپ واپس چلے جائیں, وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے, اب آپ واپس چلے جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے وعدہ کیا تھا ٹھیک کر کے جاؤں گا, تو ٹھیک کر کے جاؤں گا نا, چاہے فوت ہو گیا ٹھیک کر کے جاؤں گا, کوئی ایشو نہیں ہے. فوت ہو گیا کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے, جھاڑ لگائی, بچہ ٹھیک ہو گیا. اب آگے والے, یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے نا. آگے دیکھو یہ کمال عیسیٰ کو ملا کہاں سے, یہ کمال عیسیٰ کو کہاں سے ملا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھاڑ لگائی, بچہ ٹھیک ہو گیا, زندہ ہو گیا دوبارہ سے. تو آپ کا پاس ایک حواری کھڑا تھا, آپ کا خلیفہ نیب کھڑا تھا, کہنے لگا حضور کرم فرمائیں یہ تو بتا دیں کیا پڑھ کر پھونکا تھا, حضور کرم فرمائیں یہ تو بتا دیں کیا پڑھ کر پھونکا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بندے کیا پڑھ کر پھونکنا تھا, کل بھی نام محمد پڑھا جاتا تھا, آپ بھی نام محمد, آج بھی نام محمد پڑھ کر پھونکتے ہیں, تو جو چیز ہوتی ہے ہو جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا, حضرت آدم علیہ السلام بڑے علیل ہو گئے تھے, وفات کا وقت قریب آیا. حضرت آدم علیہ السلام کا وفات کا وقت جب قریب آیا, آپ نے بیٹے حضرت شیش کو بلایا, کلائی سے پکڑا, کہا شیش میں نبی ہوں, ٹھیک ہے نا, میں نے بڑے دن عمر گزاری ہے, میں نے بڑے دن رب کو سمجھا ہے, اچھے طریقے سے میں نے رب کو سمجھا ہے, لیکن شیش ایک میری بات یاد رکھنا, نبیوں کے باپ کہہ رہے ہیں, ذرا توجہ رکھیے, کوئی عام بندہ نہیں ہے, آدم نبیوں کا بھی باپ ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیش ایک میری بات یاد رکھنا, اگر کوئی رب سے بڑا کام آ جائے تو رب سے ایسے نہیں مانگنا, نام محمد کا واسطہ دے کر کہنا رب عطا کر دے گا. نبیوں کا باپ حضرت آدم اپنی اولاد کو یہ سبق دیتا چلا گیا. آج ہم کہتے ہیں کہ نبی کا وسیلہ جہیز نہیں, آج ہم کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں, آج ہم کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر نہیں. حضور علیہ السلام کے دیوانوں, حضور علیہ السلام کے امتیوں, گنبد خضرا سے عقیدت رکھنے والوں, نبی محتشم کے نام پر مر مٹ جانے والوں, میرے نبی کی شان کوئی ایسی شان نہیں ہے. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ تو نبی کی شان ہے ہی نہیں, میرے نبی کی شان اس سے بھی اوپر ہے, جہاں پر ہمارے ذہن افکار نہیں پہنچ سکتے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار ذرا توجہ تو رکھیے, بس ایک آخری نقطہ توجہ چاہوں گا. اتنا بڑا نبی, اتنا بڑا نبی, آپ توجہ رکھیے, کیا ضرورت تھی اس نبی کو دندان توڑوانے کی, کیا ضرورت تھی اس نبی کو کندھوں پر مٹی اٹھانے کی, کیا ضرورت تھی؟ حضور علیہ السلام کے دیوانوں کوئی ضرورت نہیں تھی, فقط اس بے وفا
बे वफा उम्मत से मोहब्बत थी और कुछ नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमाते, इजराइल मलकुल मौत हाजिर होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इजराइल मलकुल मौत जो रूह को कब्ज करता है, मौत देता है, उसको मलकुल मौत इजराइल कहते हैं। इजराइल मैंने सुना है जब तू किसी बंदे की रूह कब्ज करता है तो उसको बड़ी तकलीफ देता है। इजराइल कितनी तकलीफ देता है, इजराइल कितनी तकलीफ देता है। हुजूर जब किसी बंदे की मैं रूह कब्ज करता हूँ, जिब्राइल अपना इजराइल कहने लगे, हुजूर जब किसी बंदे की रूह कब्ज करता हूँ तो 70,000 मरतबा वार करता हूँ बंदे पर, और मेरे एक वार का जो है ना तकलीफ है वो 70 मरतबा तलवार लगाने से भी ज्यादा होता है। अल्लाह के नबी इतनी दफा उसको तकलीफ देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू टपक पड़े। फरमाया, इजराइल रब्बे काबा ने तुझे जितना ताकत दिया है मुझ मोहम्मद मुस्तफा पे लगा ले, मेरी उम्मत को खुदा के लिए कुछ नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो नबी हर वक्त हमको याद करने वाला नबी हुजूर अलैहिस्सलाम। एक और हदीस मुबारक इजाजत चाहूंगा इसके बाद। रिवायत में मिलता है कि जब कल क़यामत का दिन होगा, रब ताला का बहुत बड़ी हदीस मुबारक है, मुख्तसर कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का जब जलाल सामने होगा, अल्लाह तबारक व तआला फुल जलाल में आएगा, तो अल्लाह का जलाल देखकर मासूमन खता नबी 1,24,000 कम पेश नबी हैं, अल्लाह तबारक व तआला का जलाल देखकर नबी भी, हदीस मुबारक के अल्फाज हैं तिरमिज़ी शरीफ के, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला का जलाल देखकर अल्लाह तबारक व तआला के जलाल इतना होगा कि नबी मासूमन खता पीठ के बल बहुत दूर जाकर गिर जाएंगे, ऐसे पीठ के बल जाकर बहुत दूर गिर जाएंगे। अल्लाह का जलाल ये होगा, मासूमन खता नबियों की हालत होगी, गुनाहगार उनकी भी क्या हालत होगी। हर तरफ से नफ्स नफ्सी का आलम होगा। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ा कर कहेंगे, मालिक मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मेरी बख्शिश कर दे, औलाद का सवाल तुझसे नहीं करूंगा। रब का जलाल होगा, कोई आम जलाल नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मालिक मुझे बख्श दे, औलाद का सवाल नहीं करूंगा। हजरत मूसा, हारून, ईसा, हजरत खलील, जितने भी नबी 1,24,000 नबी गुजरे हैं, जब होश में आएंगे फकत जो लब पर यही होगा, नफ्सी नफ्सी नफ्सी, मालिक हमें बख्श दे। औलाद का सवाल नहीं करेंगे, अम्मा भाभी का सवाल नहीं करेंगे, और किसी का सवाल नहीं करेंगे, हमें बख्श दे। हुजूर अलैहिस्सलाम के दीवानों, हदीस से मुबारक में आता है, इस नफ्स नफ्सी के आलम में एक मशरक से नूर तलू होगा, वहां से आवाज आ रही होगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मालिक मेरी उम्मत को माफ कर दे, मालिक मेरी उम्मत को माफ कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मैं उस वक्त रब के जलाल के जब सामने आऊंगा तो अपनी पगड़ी मुबारक उतार कर रब के जलाल के आगे रख दूंगा, अर्ज करूंगा, मालिक तब तक पगड़ी नहीं पहनूंगा जब तक मेरी उम्मत को बख्शेगा नहीं। यारो, आज उस नबी ने हमसे इतनी मोहब्बत की, आज क्यों हम उस नबी के नक्शे कदम पर चलना भूल गए? आज हम उस नबी की वफादारी क्यों भूल गए? आज हम उस नबी से क्यों बेवफाई करने लग गए? आज दुनिया के सब काम करो, किसी नबी ने किसी ये रुकावट नहीं कहा कि ये काम ना करो, ये काम ना करो। दुनिया के सब काम करो, तरक्की हासिल करो, कारोबार करो, ऐशो इशरत करो, लेकिन सबसे पहले मेरे नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर नबी से मोहब्बत है, ये दुनिया क्या आखिरत भी कामयाब है, कब्र भी कामयाब है। अगर नबी से मोहब्बत नहीं है, आखिरत और दुनिया तो ये तो बड़ी दूर की बातें हैं, दुनिया की जिंदगी ही नाकाम है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलाम का पक्का और सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।